کچھ دن میرا کام بالکل نہیں تھا. جب میں چاول لاتی تھی تھوڑے سے سیل ہوتے تھے, باقی اسی طرح گھر لے کے جاتی تھی. کچھ دن گزرے, میرے پاس ایک بھائی آئے, ان کا نام ہے فائق بھائی, یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہے. بھائی نے کہا باجی آج سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, میرے سے جو ہیلپ ہو سکی میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا. پھر مجھے فائق بھائی نے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, بڑی زندگی دے, بلکہ وہ ایک میری نہیں وہ کافی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بھائی سے امریکہ سے انہوں نے مجھے کاؤنٹر لگا کے دیا. یہاں میرے پاس ہاسٹل سے لڑکے آتے ہیں 6 روڈ سے, بولتے ہیں آنٹی ہمیں گھر کے کھانا کھا کے اپنی امی کی باجی کی یاد آتی ہے. کو گلے کا کوئی مسئلہ ہے تو آپ کیا چاہتی ہیں لوگ آپ کی مدد کریں؟ بس باجی میرے گلے کا تو مسئلہ بہت زیادہ ہے. میں مہینے کی دوائی لے رہی ہوں 6 سے 7 ہزار روپے کی. میں سرکاری ہاسپٹل جاتی ہوں, وہ مجھے آپریشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے. السلام علیکم ناظرین, پی فار پاکستان کے ساتھ میں ہوں رمشا جمیل. کہتے ہیں کہ یہ مردوں کی دنیا ہے, لیکن اسی مردوں کی دنیا میں اگر کوئی عورت مردانہ وار مقابلہ کرے تو اس کو کہتے ہیں طیبہ بی. اس وقت میں موجود ہوں شمس آباد میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں طیبہ, جو کہ 3 سال تک کووڈ میں ماسک بیچتی رہی ہیں, اور اس کے بعد علامہ اقبال پارک کے باہر نیچے رکھ کے چاول بیچتی رہی ہیں. لیکن اس کے بعد ان کی زندگی میں ایک مسیحا آیا جس نے ان کو یہ سٹال دیا, اور آج لوگ اس کے سامنے فوڈ سٹریٹ ہے, لیکن فوڈ سٹریٹ کو چھوڑ کے ان کے پاس کھانا کھانے آتے ہیں. یہ ساری کہانی کیا تھی, کیسے شروع ہوئی, ہم طیبہ سے ہی جانتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے بتائیں کہ یہ ساری کہانی کیا تھی, آپ نے کیسے شروع کیا, کیا مجبوری تھی کہ آپ گھر سے نکلیں؟ جی میری بہن, میں یہاں پہ 3 ماہ سے چاول لگا رہی ہوں. میں پہلے 3 سال کرونا میں ماسک سیل کرتی رہی ہوں. اس ٹائم میرا بیٹا چھوٹا تھا 3 سال کا. میں 7 بچہ اٹھا کے یہاں 6 روڈ, 7 کا بعد 8 نمبر چنگی, آجی چوک, تمام جگہوں پہ ماسک سیل کرتی تھی. اس کے بعد میرے گلے کا مسئلہ ہو گیا ہے. تقریباً 1.5 سے 2 سال میں نے کام نہیں کیا, میں گھر میں بیٹھی رہی. کچھ میرے اپنے عزیزوں نے میرے بھائیوں نے میری ہیلپ کی, میرا گھر کا گزارا چلتا رہا ہے میرے بھائیوں نے, عزیزوں نے. پھر اس کے بعد میں نے 3 ماہ پہلے میرے اوپر دن بہ دن قرضہ چڑھتا جا رہا تھا. 8,000 روپے میں کمرے کا رینٹ دے رہی ہوں, بل وغیرہ, پھر گھر کا خرچے, پھر اپنی دوائی, پھر میں نے اپنے بیٹے کے گلے کا آپریشن کروایا ہے. پھر میں بہت پریشان مجبور ہو گئی تھی. گلے کی وجہ سے مجھے کام کاج کرنے کو دل بھی نہیں کر رہا تھا, کیونکہ مجھے ڈیلی بخار, جسم درد. پھر میں نے ایک دن سوچا میں یہاں سے کیوں نہ گھر کا کھانا بنا کے لے جاؤں. پھر میں علامہ اقبال پارک, جس کا نام پہلے نواز شریف پارک تھا, وہاں پہ میں چاول لے کے آئی. میں نے ایک چھوٹا سا پتیلا پڑوس سے لیا باجی سے, میں نے 2.5 کلو چاول لے کے آئی. کچھ دن میرا کام بالکل نہیں تھا. جب میں چاول لاتی تھی تھوڑے سے سیل ہوتے تھے, باقی اسی طرح گھر لے کے جاتی تھی. کچھ دن گزرے, میرے پاس ایک بھائی آئے, ان کا نام ہے فائق بھائی, یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہے. انہوں نے یہاں کھانا کھانا تھا دال چاول والوں کے پاس, ان کی میرے اوپر نظر پہ رہی, وہ میرے پاس آئے. انہوں نے کہا باجی آپ چاول سیل کر رہی ہیں یا بانٹ رہی ہیں؟ میں نے کہا بھائی میں سیل کر رہی ہوں. پھر بھائی نے مجھ سے کھانا کھایا, پوچھا. بھائی نے کہا باجی آج سے آپ نے پریشان نہیں ہونا, میرے سے جو ہیلپ ہو سکی میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا. پھر ساتھ ہی میرے پاس کافی نوجوان لڑکے ہاسٹل سے, یہاں میرے پاس 6 روڈ ہے, وہاں پہ کافی اسکول, کالج, یونیورسٹی, ہاسٹل ہیں, وہاں سے کافی بچے آ رہے تھے میرے پاس کھانا کھانے. وہ کہہ رہے تھے باجی ہم فائق بھائی کی ویڈیو دیکھ کے آ رہے ہیں. تو مجھے اتنا بس گھریلو ٹینشنوں کی وجہ سے اتنی نہیں. پھر وہاں سے ماشاءاللہ میرا کام چل پڑا. پھر مجھے فائق بھائی نے, اللہ پاک ان کو خوش رکھے, بڑی زندگی دے, بلکہ وہ ایک میری نہیں وہ کافی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں. انہوں نے مجھے ایک بھائی سے کاؤنٹر امریکہ سے یا پتہ نہیں کس جگہ سے بات کر کے انہوں نے مجھے کاؤنٹر لگا کے دیا. جی ہاں ناظرین, میں نے جس مسیحا کا ذکر کیا ہے وہ تھے فائق بھائی, جو ٹک ٹاک پہ کافی وائرل ہیں. آپ نے بھی ان کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, اور وہ لوگوں کی مدد کرتے رہتے ہیں, اور انہوں نے طیبہ کی مدد کی تھی. مجھے یہ بتائیں کہ روزانہ کتنی سیل ہوتی ہے؟ جی میری بہن سیل ماشاءاللہ ٹھیک ہے, چاول میرے اچھے بنے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, ختم ہو جاتے ہیں تھوڑے ہی ٹائم میں. مہنگائی بہت ہے. اب آپ کے سامنے پیاز آج میں نے 300 روپے کلو لیا ہے.
اس وجہ سے بچوں 3 دنوں تھوڑی کم ہے، ویسے ماشاءاللہ اچھی ہو جاتی ہے۔ میرا یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر پہ گھر ہے صدقہ آباد میں، وہاں سے میں صبح 250 روپیہ دے کے دن کو آتی ہوں رکشے پہ، اور 250 دے کے رات کو واپس گھر جاتی ہوں۔ 500 روپیہ رینٹ نکال کے مجھے 700 600 800 کبھی 1000۔ جمعہ ہفتہ اتوار یہاں پارک میں کافی لوگ آتے ہیں، اس دن میرا کام اچھا ہوتا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، آپ مجھے بتا رہی تھی کہ سامنے سیور فوڈز ہے، لیکن لوگ سیور فوڈز کو چھوڑ کر آپ سے پاس کھانا کھانے آتے ہیں، ایسا کیا جادو ہے آپ کے ہاتھ میں کہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں؟ جی میری بہن، یہ بس میں گھر سے صاف ستھرا اچھی طرح دھو کے سبزیاں فریش ڈالتی ہوں۔ میں نے آج تک کوئی یہ جیسے ہوٹلوں پہ داغی ٹماٹر اور پیاز لوگ لے کے جاتے ہیں، میں نے کبھی یہ سامنے سبزی والے بھائی ہیں ان سے ڈیلی میں رات کو بھی 1200 کے ٹماٹر پیاز کھیرے گوبھی لے کے گئی ہوں۔ رائتہ میں فریش ڈیلی بناتی ہوں، دہی اس میں اچھی ڈالتی ہوں، 220 روپے کلو لیتی ہوں۔ میں آج تک چاول پیاز ٹماٹر چنے آئل میں اسلام آباد آئل چاولوں میں ڈالتی ہوں، میں اچھی چیزیں ڈالتی ہوں۔ باقی میرے پاس کوئی ہوٹل نہیں ہے، یہ لوگوں کا بہت شکریہ مہربانی، وہ آتے ہیں، میرے پاس کوئی بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ آپ زمین پہ رکھ کے چاول فروخت کر رہی ہیں، کبھی آپ کو یہ سٹال ملے گا، یہ کیبن ملے گا؟ جی باجی، بس میں اللہ کی آس پہ تھی، اللہ پاک نے مجھے فائق بھائی کے وسیلے سے اللہ پاک نے مجھے یہ کاؤنٹر دیا ہے۔ آج میں عزت سے بیٹھ کے اپنا کام کر رہی ہوں۔ مجھے نیچے بہت شرم آتی تھی، لیکن مجبوری تھی۔ اب میری خواہش ہے اللہ پاک مجھے ادھر باعث سردی بھی کافی ہے، گرمیوں میں گرمی بھی ہوگی، بارش ہوتی ہے، موسم جب خراب ہو تو اللہ پاک سے یہی دعا ہے اللہ پاک مجھے کوئی ہوٹل اچھا سا 4 دیواری کے اندر لوگوں کو گھر کا کھانا، یہاں پہ کافی ہوٹلز ہیں سب کچھ ہے، لیکن گھر کا کھانا یہاں میرے پاس ہاسٹل سے لڑکے آتے ہیں 6 روڈ سے، بولتے ہیں آنٹی ہمیں گھر کے کھانا کھا کے اپنی امی کی باجی کی یاد آتی ہے۔ اچھا، یہ مردوں کی دنیا اور یہاں آس پاس بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ بیچ رہے ہیں چیزیں، تو کبھی ایسا ہوا کسی نے آپ کو تنگ کیا ہو یا کچھ کہا ہو؟ جی نہیں، مجھے کسی نے نہیں تنگ کیا، اللہ پاک سب میرے بھائی ہیں، بیٹوں کی جگہ ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ بالخصوص یہ پارک انتظامیہ کا بہت شکریہ، ان کے جو بڑا حافظ ہے لیاقت باغ میں، ان سے میں نے یہاں اجازت لی ہے، انہوں نے مجھے یہاں کھڑے کرنے کی جگہ دی ہے۔ اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے، ان کا بھی بہت شکریہ، مجھے کسی نے نہیں تنگ کیا۔ آپ بتا رہی تھیں آپ کو گلے کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ کیا چاہتی ہیں، لوگ آپ کی مدد کریں یا کیا؟ بس باجی، میرے گلے کا تو مسئلہ بہت زیادہ ہے، میں سرکاری ہاسپٹل جاتی ہوں، وہ مجھے آپریشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، میں مہینے کی دوائی لے رہی ہوں 6 سے 7 ہزار روپے کی، ہر ڈیلی میں دوائی لیتی ہوں۔ اب وجہ یہ ہے کہ میں کوشش تو میری یہی تھی کہ اللہ پاک مجھے یہاں سے ہی میرا کام اچھا ہو، بڑھ جائے، پیسے کچھ جمع کر کے گلے کا آپریشن کرواؤں، لیکن بس اللہ پاک۔ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی آپ کے پاس آنا چاہے، آپ کا کھانا کھانا چاہے یا ویسے آپ کی مدد کرنا چاہے، تو یہ ایڈریس آپ خود بتا دیں۔ یہ فیض آباد سے آتے ہوئے بھی نزدیک ہے، 6 روڈ سے، فیض آباد اور 6 روڈ کے درمیان اس جگہ کا نام ہے میری روڈ، علامہ اقبال پارک، جو نواز شریف پارک کے پہلے اس کا نام تھا، ابھی علامہ اقبال نام ہے۔ اس کے باہر میں ٹھیا لگاتی ہوں، میرا کاؤنٹر ہے۔ ناظرین، اگر آپ طیبہ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور طیبہ کے کھانے کھانا چاہتے ہیں، تو آپ علامہ اقبال پارک کے بالکل سامنے ان کا فوڈ سٹال ہے، وہاں آ کے ان سے کھانا کھا سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ طیبہ کی کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔